لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للمطيعين والنار للملحدين والعاصين. ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم حبيب إله العالمين المخاطب بطه وياسين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، من أول ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وقرآنه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات پڑھ لیجیے محمد وعلى صلی علی محمد. عرض ہوا کہ یہ جو مجالس سید الشہداء ہے، اس کا سب سے اہم ترین ہدف اور مقصد وہی ہونا چاہیے جسے امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا، احیو امرنا، ہمارا جو امر ہے اس امر کو زندہ کرو. احیاء یہ امر اہل البیت علیہم السلام، یہی ان مجالس کا ہدف ہونا چاہیے. اور احیاء یہ امر اہل البیت، اس کا سب سے بڑا اور اہم ترین جو مصداق ہے وہ کیا ہے؟ وہ اپنے زمانے کے امام کی ہمراہی کرنا، اپنے زمانے کے امام کا ساتھ دینا، اس کی معیت اختیار کرنا، اس کی پشت خالی نہ کرنا، اور اپنا سب کچھ اپنے زمانے کے امام کے حوالے کرنا، سپرد کرنا، اور اپنے زمانے کے امام کے سامنے سر تسلیم خم رہنا. یہ سب سے بڑا مصداق ہے امر اہل البیت علیہم السلام کا. اور یہ بھی عرض ہوا آپ کی خدمت میں کہ سب سے افضل ترین عمل امام کے ظہور سے پہلے وہ کیا ہے؟ وہ امام زمانہ کا انتظار ہے. انتظار الفرج یہ افضل الاعمال میں سے ہیں، سب سے افضل ترین عمل یہی ہیں. اور انتظار الفرج، امام کا انتظار، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بس امام کا انتظار کرتے رہیں، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. بلکہ انتظار اس کے کئی پہلو ہیں، اور انشاءاللہ آنے والی مجالس کے اندر مزید اسے کھولنے کی کوشش کروں گا. ایک پہلو جس کی طرف کل کے مجلس میں اشارہ کیا کہ انتظار کا معنی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو عہد ولایت کے مطابق گزاریں. یہ انتظار کا معنی ہے. اور عہد ولایت کیا ہے؟ کل کی مجلس میں مفصل اس کے اوپر گفتگو ہوئی. صرف ایک اشارہ کرتا ہوں جو نئے لوگ آئے ہیں تاکہ وہ بھی کل کی مجلس اس کا خلاصہ اس سے بہرہ مند ہوں. اور وہ جو عہد ولایت عالم عہد و میثاق کے اندر ہم نے کیا ہے اس کی تفصیلات
کل عرض کی آپ کی خدمت میں زیارت سرداب مقدس کے اندر اس کی تفصیلات آئی ہیں، اس میں ہم نے کیا عہد کیا ہے وہ ڈیٹیلز امام معصوم نے بیان کی ہیں۔ ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ یہ امام زمانہ میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی ناموس اور جو کچھ خداوند متعال نے مجھے عطا کیا ہے وہ اسے میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، آپ کے حوالے کروں گا، یعنی ان سب چیزوں کے اوپر مجھ سے زیادہ حق آپ کا ہوگا اور میں اپنی زندگی کو آپ کے امر و نہی کے مطابق گزاروں گا۔ وَتَصَرُّفَ بَيْنَ أَمْرِكَ وَالنَّهْيِكَ، یہ ہے عہد ولایت جو ہم نے کیا ہے امام زمانہ سے عالم عہد و میثاق کے اندر، اور اگر ہم نے اس عہد کے مطابق اپنی زندگی گزاری اور امام کے ظہور سے پہلے اگر ہم مر بھی گئے تو امام کے ظہور کے وقت ایسے مومنین کی رجعت ہوگی، یہ مومنین واپس آئیں گے۔ یہاں تک گفتگو پچھلی مجالس سے مربوط تھی، میں نے خلاصہ عرض کیا آپ کی خدمت میں۔ آج جو چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے بہت اہم ہے، ذرا غور سے سنیں کہ ہم نے درست سے عالم عہد و میثاق کے اندر امام سے عہد کیا ہے، اور اسی عہد کے نتیجے میں خداوند متعال نے ہمیں شیعہ گھر کے اندر پیدا کیا، شکر ہے اس بات کے اوپر۔ اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی اس عہد کے مطابق گزاریں گے۔ بہرحال حالات اور شرائط فرق کرتی، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اسی ولایت کے ساتھ ہم جئیں گے اور اسی ولایت کے ساتھ ہم مریں گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں۔ آپ دیکھیں غدیر خم کے اندر تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب حاجی، انہوں نے خطبہ غدیر کو سنا، انہوں نے اعلان ولایت سے مولا علی کو سنا، نہ صرف سنا بلکہ آ کے مولا کائنات کے ہاتھ میں بیعت بھی کی، تبریک بھی پیش کی، مبارکبادی بھی دی۔ لیکن یہی 1.25 لاکھ، نہ صرف 1.25 لاکھ حاجی بلکہ پوری امت اسلامیہ 72 دنوں کے اندر تبدیل ہو گئی۔ 72 دنوں کے اندر آپ غدیر خم اور رحلت رسول خدا آپ محاسبہ کریں کتنے دن بنتے ہیں؟ تقریباً 72 دن بنتے ہیں۔ 72 دنوں کے اندر اتنی بڑی چینجنگ آ گئی، اتنی بڑی تبدیلی آ گئی کہ ایک امت کہ جس نے باقاعدہ طور پر بیعت کی تھی، جس نے باقاعدہ طور پر علی کی ولایت کا اقرار کیا تھا، کہ جس نے مولا کائنات کو غدیر خم کے اندر مبارکباد پیش کی تھی، مبارکبادیاں دی تھی، وہ امت ایک دم سے بدل گئی، نہ صرف بدل گئی، اتنی بڑی چینجنگ آ گئی کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ رسول خدا کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور امت کسی اور مسئلے میں کٹھی ہوئی ہے، جمع ہوئی ہے۔ رسول خدا آخری نبی جس کی وجہ سے انہیں یہ مقام ملا، ان مسلمانوں کو، اس امت رسول خدا کو، اس کا جنازہ پڑا ہوا ہے، کفن پہنانے والا، غسل دینے والا، تدفین کرنے والا سوائے مولا کائنات اور کچھ لوگوں کے نہیں ہیں، امت کہیں اور جمع ہو گئی ہے۔ دیکھیے اتنی بڑی تبدیلی، چینجنگ آ سکتی ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر ہم آج ولایت کے اوپر ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل اسی کے اوپر باقی بھی رہیں گے۔ اور یہ سب سے بڑی مثال ہے، 72 دنوں کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آ گئی کہ امت یکسر بدل گئی، نہ صرف بدل گئی بلکہ اس گھر کو جلایا جس گھر کے دروازے کے اوپر آ کے رسول خدا مسلسل آیہ تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، اور تلاوت کرنے کے بعد
سلام دیتے ہوئے فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اسی دروازے کو جلایا, اسی جلتے دروازے کو رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی زہرا کے اوپر گرایا, پسلیاں توڑ دی بی بی کی, محسن کو شہید کیا, مولا علی کے گلے میں رسی آئی. اتنی بڑی چینجنگ ہم تصور نہیں کر سکتے. 72 دنوں کے اندر آ گئی تبدیلی, 72 دنوں کے اندر. امر ولایت یہ آسان نہیں ہے عزیزو, آسان نہیں ہے. امام کی ہمراہی کرنا, امام کی معیت اختیار کرنا, امام کی پشت خالی نہ کرنا, امام کے سامنے سر تسلیم خم ہونا, اپنا سب کچھ امام کے حوالے کرنا, یہ آسان نہیں ہے. روایت کے جملے ہیں, معصوم فرماتے ہیں ان امرنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن اللہ قلبہ بالایمان. اللہ اکبر, عجیب روایت, بہت سخت روایت, بہت سخت روایت. معصوم کیا فرماتے ہیں؟ ان امرنا صعب, ہمارا جو امر ہے نا, جو امر ولایت ہے, یہ آسان نہیں ہے. صعب, یہ بہت سخت ہے. مستصعب, حالات اور شرائط اس قسم کے پیدا کیے جائیں گے کہ مستصعب, اسے مزید سخت بنایا جائے گا. لا يحتملہ, ولایت کا بوجھ اور وزن کوئی نہیں اٹھا سکے گا. الا ملک مقرب, سوائے ملک مقرب کے, جو خدا کے مقرب ترین فرشتے ہیں, ملک مقرب, وہ ولایت کا وزن اٹھا سکتا ہے, ولایت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے. او نبی مرسل, یا وہ نبی جسے خدا نے بشریت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے, نبی مرسل, وہ ولایت کا وزن اٹھا سکتا ہے, وہ ولایت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے. او مؤمن, یا وہ مؤمن ولایت کا وزن اٹھا سکتا ہے, بوجھ اٹھا سکتا ہے. کہ امتحن اللہ قلبہ بالایمان, کہ جس کے دل کو خدا نے ایمان کے ذریعے آزمایا ہو. آزمایا ہوا مومن یہ ہمراہی کر سکتا ہے, یہ ولی خدا کے ساتھ چل سکتا ہے. نبی مرسل یہ ولی خدا کے ساتھ چل سکتا ہے. ملک مقرب یہ ولی خدا کے ساتھ چل سکتا ہے, ہمراہی کر سکتا ہے, معیت اختیار کر سکتا ہے. آسان نہیں ہے امر ولایت, بہت سخت ہے امر ولایت. آپ دیکھیں نا, یہی مثالیں, 72 دنوں میں اتنی بڑی تبدیلی, اور کچھ دنوں کے اندر کوفے کے اندر آپ دیکھیں 12,000 کے قریب کوفیوں نے خط لکھا مولا امام حسین کو کہ آ جاؤ, ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے تیار. امام حسین نے اپنا نمائندہ بھیجا, سفیر بھیجا حضرت مسلم کو کوفے کے اندر. 18,000 کوفیوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ میں بیعت کی. اور پھر جیسے ابن زیاد کوفے میں آ گیا, یہی 18,000 لوگ کہاں چلے گئے. یہاں تو 72 دن بھی نہیں لگے, وہاں تو پھر بھی 72 دن لگے مدینے کے اندر. یہاں تو کچھ دن لگے. جیسے ہی ابن زیاد آ گیا, پتہ نہیں کیا ہو گیا کوفیوں کو. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے حضرت مسلم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں, کوئی بھی نہیں ہے, سب چلے گئے, تنہا ہے. کوفی اس حد تک کیسے پہنچ گئے؟ یہ جو امت محمدی اتنی بڑی چینجنگ اور تبدیلیاں اس کے اندر کیسے آ گئی؟ کیوں انہوں نے ہمراہی نہیں کی؟ کیوں انہوں نے امامت کو پس پش ڈال دیا, منہ موڑ لیا امام اور امامت سے؟ کیوں کسی اور ٹریک کے اوپر چلی گئی؟ کیوں اہل بیت النبوہ ان کے خون کی پیاسی ہو گئی یہی امت جو کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ؟ کیا وجہ تھی؟ عزیزوں,
کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر آج امام زمانہ ہمیں پکارے، کوئی یقین سے کہہ سکتا ہے کہ ہم لبیک کہیں گے؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ میں اپنے اندر دیکھتا ہوں بہت ساری خامیاں جو قدم قدم پر میں پاؤں کی زنجیر بنتی ہیں، مجھے امام کی طرف جانے نہیں دیتی، مجھے امام کی آواز سننے نہیں دیتی، میرے پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے۔ ایسی چیزیں میں اپنے وجود کے اندر دیکھتا ہوں، میں کیسے یقین کر سکتا ہوں کہ امام مجھے پکارے اور میں لبیک کہوں اور جاؤں امام کی طرف؟ یہ آسان نہیں ہے ہمراہی کرنا امام کی۔ یہی جو تعلقات ہیں ہمارے، بسا اوقات یہی جو وابستگیاں ہیں ہماری مختلف چیزوں کے ساتھ وابستگیاں، یہی وابستگیاں پاؤں کی زنجیر بن جاتی، پاؤں کی زنجیر بن جاتی، جانے نہیں دیتی امام کی طرف۔ بسا اوقات کچھ وابستگیاں ایسی ہیں جو ظاہراً مقدس ہے، جیسے بیوی بچے، ماں باپ، ان کی محبت، یہ عبادت سے روایت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ان سے محبت کرنا، ان کے لیے تگ و دو کرنا، ان کے لیے آسائش و رفاہ فراہم کرنا، اسے عبادت قرار دیا گیا ہے۔ لیکن بسا اوقات یہی وابستگی، یہی محبت، بیوی بچوں، بال بچوں سے محبت، ماں باپ سے محبت، یہی محبت جو کہ مقدس ہے، جسے روایات کے اندر عبادت قرار دیا ہے، لیکن یہ مقدس اور عبادت اس وقت تک ہے جب تک آپ کے پاؤں کی زنجیر نہ بنے۔ اگر یہی مقدس تعلق اور وابستگی، یہی محبت بال بچوں سے، والدین سے، اگر یہی محبت اگر پاؤں کی زنجیر بن جائے، آپ کو امام کی طرف جانے نہ دے، پھر یہ مقدس نہیں ہے، پھر یہ عبادت نہیں ہے، پھر یہ آلودگی ہے، پھر یہ گناہ ہے۔ آپ دیکھیں حرثمہ بن سلیم، نام سنا ہوگا آپ نے۔ حضرت حور سے پہلے، عام طور پر تو یہی بتایا جاتا ہے کہ لشکر یزید سے حور اور اس کا غلام اور اس کا بیٹا آ گئے امام کے لشکر کی طرف، نہیں، حور سے پہلے ایک اور شخص بھی آیا ہے، حور سے پہلے، اس کا نام ہے حرثمہ بن سلیم۔ اس نے لشکر یزید کو چھوڑ دیا، امام حسین کی طرف آ گیا توبہ کر کے۔ جب امام کے پاس یہ حرثمہ آ گیا تو امام حسین نے اس سے پوچھا، حرثمہ کیوں لشکر یزید کو چھوڑ کے میری طرف آ گئے ہیں؟ تو حرثمہ بن سلیم نے کہا کہ ابھی لشکر یزید میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک دم سے میرے ذہن کے اندر 20 سال پرانا ایک واقعہ میرے ذہن کے اندر آ گیا، مجھے یاد آ گیا 20 سال پرانا واقعہ، کہ میں آپ کے بابا علی کے ساتھ جنگ صفین میں امیر شام کے مقابلے میں جنگ لڑ رہا تھا۔ دیکھو حرثمہ کہاں تھا 20 سال پہلے؟ امام علی کے ساتھ 61 ہجری کس لشکر میں آ کے کھڑا ہو گیا ہے؟ یزید کے لشکر میں آ کے کھڑا ہو گیا، یزید کے لشکر میں۔ پھر یہ واقعہ یاد آ گیا تو چھوڑ کے آ گیا امام حسین کی طرف۔ کہتا ہے کہ 20 سال پہلے کا واقعہ یاد آ گیا کہ میں آپ کے بابا علی کے ساتھ، اور بھی بہت سارے ساتھی تھے، جو لشکر تھا امام علی کا، وہ جنگ صفین سے کوفے کی طرف آ رہے تھے، صفین سے کوفے کی طرف آ رہے تھے، اور اسی جگہ یہی سرزمین کربلا جب یہاں پہنچے تو آپ کا بابا علی یہاں پہ رکے، گھوڑے سے اترے اور اتر کے اس سرزمین کی مٹی، خاک کربلا کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا، مٹھی میں لیا، اس مٹھی کو اپنے ناک کے قریب کیا، پہلے سونگا، اس کے بعد چوما، اور چومنے کے بعد زار زار رونے لگے، اور روتے ہوئے کچھ جملے کہے۔ وہ جملے آج سے 20 سال پہلے ہماری سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ یہ مولا علی یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ زار زار روتے ہوئے مولا علی کہنے لگے کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں کچھ عاشقان خدا آئیں گے اور آ کے خیمے لگائیں گے اور خدا کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے، ان کے مرد یہاں پر مارے جائیں گے
ان کے بچے یہاں پر ذبح کیے جائیں گے، ان کی ناموس کو اس سرزمین کے اوپر اسیر کیا جائے گا۔ یہ جملے اپنے زبان سے ادا کرتے ہوئے مولا علی رو رہے تھے۔ اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ یہ علی کیا کہہ رہے ہیں، لیکن آج سمجھ میں آ گیا۔ آج جب لشکر یزید میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک دم سے یہ واقعہ میرے ذہن میں آ گیا۔ میں نے ایک دفعہ لشکر یزید کی طرف دیکھا تو دیکھا یہاں تو کوئی عاشق خدا نہیں ہے، یہاں تو کوئی اپنے بچوں کے ساتھ نہیں آیا ہے کہ ان کے بچے ذبح ہوں گے، یہاں تو کوئی اپنی خواتین کے ساتھ نہیں آیا ہے کہ ان کی خواتین اسیر ہو جائیں گی۔ میں نے آپ کے لشکر کی طرف دیکھا تو سارے عاشقان خدا کو میں نے یہاں پایا۔ آپ تو اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہیں، آپ تو اپنی ناموس کے ساتھ آئے ہیں۔ وہ جو مولا کائنات نے 20 سال پہلے جو جملے کہے تھے، وہ جملے میرے ذہن کے اندر آ گئے۔ میں نے توبہ کر لیا، میں نے لشکر یزید کو خیر بات کی کہ میں آپ کی طرف آیا۔ یہ سنا مولا امام حسین نے۔ سننے کے بعد ایک جملہ کہا ہرسمہ سے، کہا کہ ہرسمہ آپ آ تو گئے وہاں سے، اب آگے کیا ارادہ ہے؟ میرے ساتھ دو گے یا نہیں دو گے، رہو گے یا نہیں رہو گے؟ تو کہنے لگا مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کوئی سرپرست نہیں ہے، انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ بس میں اتنا کر سکتا تھا کہ میں نے لشکر یزید کو چھوڑ دیا۔ امام حسین ایک جملہ کہا، عجیب جملہ کہا کہ فوراً نکل جاؤ یہاں سے، اتنی دور چلے جاؤ، اتنی دور چلے جاؤ کہ کچھ دیر کے بعد میری غربت کی آواز بلند ہوگی، حل من ناصر ینصرنی۔ اس وقت اگر تم نے میری آواز سنی اور آواز سن کر اگر میری مدد کے لیے اگر نہیں آ گئے تو قیامت تک لعنت کے مستحق ہو جاؤ گے اور تا ابد جہنم کی آگ کے اندر جلتے رہو گے۔ جلدی نکل جاؤ یہاں سے، دور چلے جاؤ اور بھاگ جاؤ۔ دیکھیں ہرسمہ آ تو گیا لشکر یزید کو چھوڑ کر، لیکن جو بچوں کی محبت تھی نا، بیوی بچوں کی محبت، وہ ہرسمہ اس کے پاؤں کی زنجیر بن گئی۔ وہ اپنا شمار اصحاب امام حسین میں نہیں کر سکا، کربلا کو چھوڑ کے نکل گیا۔ دیکھیں ہم ذرا اپنا جائزہ لیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ مقابلے میں آپ دیکھیں کوفے کے اندر حبیب ابن مظاہر، مسلم نے اوسجا، کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ کیا ان کو اپنے بیوی بچوں سے محبت نہیں تھی؟ محبت تھی، لیکن یہ محبت ان کے پاؤں کی زنجیر نہیں بن گئی تھی۔ حبیب ابن مظاہر جیسے مولا امام حسین کا خط ملا، تیار ہو کے نکلے، جیسے ہی گلی میں آئے تھے مسلم ابن اوسجا سے ملاقات ہوئی۔ مسلم ابن اوسجا وہ ہے کہ عصر عاشور اصحاب شہید ہونے کے بعد امام حسین نے کچھ اصحاب کے نام لیے ہیں، ان میں سے ایک مسلم ابن اوسجا ہے۔ مولا امام حسین نے آواز دی ہے، صدا بلند کی ہے، یا مسلم ابن اوسجا، حبیب، بریر، جون، کہاں ہو تم لوگ؟ میں تمہیں آواز دے رہا ہوں، تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ جب یہ ندا بلند کی ہے نا تو اصحاب امام حسین جو شہید ہوئے تھے، گنج شہیدہ میں تھے، ان کی لاشیں تڑپنے لگی ہیں۔ تو ایک نام اس وقت جو لیا امام حسین نے، کس کا نام لیا؟ مسلم ابن اوسجا کا نام لیا۔ حبیب کی ملاقات ہوتی ہے کوفے کے گلی کے اندر، مسلم ابن اوسجا سے ہاتھ میں خضاب لیا ہوا ہے۔ حبیب نے پوچھا مسلم کدھر جا رہے ہو؟ مسلم نے کہا حمام جا رہا ہوں نظافت کرنے، خضاب لگانے۔ حبیب نے ایک جملہ کہا، جملہ کہتے ہی مسلم نے اوسجا نے خضاب پھینک دیا وہیں پر۔ کیا کہا حبیب نے؟ حبیب نے کہا حسین اپنے بچوں کے ساتھ کربلا آ گئے۔ خط لکھا ہے، کہا ہے حبیب جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، میں کربلا جا رہا ہوں، کیا تم بھی کربلا نہیں آؤ گے میرے ساتھ؟ یہ سنا مسلم ابن اوسجا نے وہیں پہ خضاب پھینک دیا۔
اپنے گھر نہیں گیا بیوی بچوں کو خبر دینے کے لیے کہ میں کربلا جا رہا ہوں، یہیں سے حبیب کے ساتھ نکل گئی کربلا کی طرف۔ دیکھیں اصحاب امام حسین ایسے نہیں تھے۔ یہ جو مقام ملا ہے امام جعفر صادق اصحاب امام حسین کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي، میرے ماں باپ فدا ہوں آپ کے اوپر۔ یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے جو اصحاب امام حسین کو ملا۔ دیکھیں مسلم نواب سجا، کیا بیوی بچے نہیں تھے مسلم نواب سجا کے؟ کیا ان کی محبت نہیں تھی؟ لیکن یہ محبت، یہ وابستگی مسلم ابن نواب سجا، اس کی پاؤں کی زنجیر یہ وابستگی نہیں بن گئی، نکل گیا کربلا، شہدائے کربلا میں اس کا شمار اصحاب امام حسین۔ کیا مقام پایا مسلم نواب سجا۔ عزیزوں دیکھیں تعلقات اور یہ وابستگیاں، یہ آلودگیاں، مولا کائنات نہج البلاغہ کے اندر فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہمیں ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ ہم تو بالکل صحیح ہیں، صحیح راستے پہ چل رہے ہیں۔ یہ جو آلودگیاں اور وابستگیاں ہیں مختلف شکلوں میں، دنیا کی محبت، مال کی محبت، جاہ و مقام کی محبت، حکومت کی محبت، یہ جو مختلف محبتیں ہیں، یہ جو آلودگیاں ہیں، یہ نامحسوس طریقے سے ہمارے وجود کے اندر بیج بوتی ہیں، نامحسوس طریقے سے اس کی جڑیں پھیلتی ہیں، نامحسوس طریقے سے یہ وابستگیاں ہمیں اندر سے کھوکھلا کرتی ہیں، اور یہ وابستگیاں سر اٹھاتی ہیں۔ کب سر اٹھاتی ہیں؟ جب امتحان کا وقت آتا ہے، جب کوئی سخت امتحان کا وقت آتا ہے، پھر یہ آلودگیاں جو اندر انہوں نے خفیہ اندر جگہ بنائی ہوئی ہیں، جڑیں پھیلائی ہوئی ہیں، جس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، اپنی عام لائف کے اندر، روٹین کی لائف کے اندر پتہ نہیں چلتا، سخت جب امتحان کا وقت آتا ہے یہ آلودگیاں سر اٹھاتی ہیں، جو ہمارا اندر ہے نا وہ اندر باہر آ جاتا ہے، باہر آ جاتا ہے۔ اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ امتحان سے پہلے کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا، ابھی ہم آزمائے نہیں گئے ہیں۔ وہ جو روایت نقل کی میں نے آپ کی خدمت میں معصوم کی، اس میں ایک جملہ کیا تھا؟ مؤمن امتحن اللہ قلبہ بالایمان۔ جو امر ولایت ہے اس کا وزن وہ مومن اٹھا سکتا ہے کہ جس کے قلب کو خدا نے ایمان کے ذریعے آزمایا ہو۔ آزمایا ہوا مومن یہ ولایت کا ساتھ دے سکتا ہے، ولی خدا کے ساتھ چل سکتا ہے، ولی خدا کی ندا کے اوپر لبیک کہہ سکتا ہے۔ ابھی ہم آزمائے نہیں گئے ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ جب آزمائے جائیں گے، جب کوئی مشکل وقت آ جائے گا، جب ہمیں کسی امتحان کے اندر ڈالا جائے گا، اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم کہاں کھڑے، کس جگہ کھڑے، ادھر پتہ چل جائے گا۔ ایک استاد بزرگوار کہتے تھے کہ ہر انسان کے وجود کے اندر ایک فرعون بستا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا۔ ایک فرعون ہر انسان کے وجود کے اندر رہتا ہے، پتہ نہیں چلتا انسان کو کہ میرے اندر بھی کوئی فرعون ہے۔ بس مصر فرق کرتی ہے، ہر ایک کی مصر ایک جیسے نہیں ہے۔ وہ جو فرعون آیا تھا جس نے قتل عام کیا، اس نے فرعونیت کہاں دکھائی؟ وہ مصر ملک کے اندر دکھائی۔ اور ہم لوگ، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، اپنی بات کر رہا ہوں، ہم لوگ اپنی فرعونیت کہاں دکھاتے ہیں؟ جو ہماری مصر ہے، بعضوں کی مصر ان کا گھر ہے، وہ گھر کے اندر فرعونیت دکھاتے ہیں۔ بعضوں کا مصر ان کے ماں باپ ہے، ایسی ایسی خبریں سنتی ہیں کہ جی اولاد ماں باپ کا احترام نہیں کرتی، مارتی ہے، پیٹتی ہے، حتیٰ یہاں تک بھی خبریں سنی ہیں کہ ماں باپ کو گھر سے بیٹے نے نکال دیا، باہر پھینک دیا۔ ہر انسان کے وجود کے اندر ایک فرعون بستا ہے، مصر فرق کرتا ہے۔ بعضوں کے مصر ان کا آفس ہے، وہاں پہ فرعونیت دکھاتے ہیں۔ بعضوں کے مصر اس کا دائرہ، اس کا کاروبار، کسب و کار، بزنس، وہ ایریا ہے، وہاں وہ اپنی فرعونیت دکھاتا ہے۔ مصر ہر ایک کا فرق کرتا ہے۔ خدا نہ کرے
یہ جو آلودگیاں ہمارے اندر ہیں یہ سر اٹھائے. جیسے کوفی عام انسان تھے، ہماری طرح عام انسان تھے، کوئی فطری طور پر کوئی قاتل نہیں تھے یہ کوفی. اور اس کی دلیل بھی یہ ہے کہ یہ لوگ کربلا کے اندر روتے ہوئے خیموں کو آگ لگا رہے تھے. بعض کوفی روتے ہوئے لوٹ رہے تھے اسباب کو، روتے ہوئے بعضوں نے چادریں اتاری ہے. جب بی بی زینب خطبہ دے رہی تھی اسیر ہو کے، جب آئی ہیں کوفہ میں، وہاں جو خطبہ دیا ہے بی بی زینب نے، بی بی خطبہ دے رہی ہے، کوفی سارے رو رہے ہیں، تو ایک جملہ کہا بی بی زینب نے. کیا کہا؟ رو رہے ہو تم لوگ؟ اگر تم رو رہے ہو تو پھر ہمیں مارا کس نے؟ پھر ہمیں اسیر کس نے کیا؟ پھر ہمارے سروں سے چادروں کو کس نے اتارا؟ یہ رو رہے تھے. یہ کوئی فطری طور پر جانی اور قاتل نہیں تھے، یہ عام لوگ تھے، لیکن آلودہ تھے اندر سے. کسی کو حکومت کی خواہش تھی، کسی کے دل کے اندر پیسوں کی محبت تھی، کوئی پیسوں کے لیے بک گیا، کوئی حکومتوں کے لیے بک گیا، کوئی کسی چیز کے لیے بک گیا. عام انسان سے. بعض لوگ کہتے ہیں شبہ ڈالتے ہوئے کہ جی یہ کوفے تو سارے شیعہ تھے، انہوں نے خود 12,000 خط لکھے اور لکھ کے امام حسین کو بلایا، اور بلانے کے بعد قتل بھی کیا، کیونکہ کربلا کے اندر کوئی شام سے تو لشکر آیا نہیں تھا. یہ جو 30,000 یا مختلف جو فیگرز ہیں جو آئے تھے وہاں پہ امام حسین کے مقابلے میں، یہ سب کے سب کہاں سے آئے تھے؟ یہ اسی کوفے سے گئے تھے سارے کے سارے. تو بعض یہ ہمارے اوپر شبہ ڈالتے ہوئے، اعتراض کرتے ہوئے، جی آپ لوگوں نے خود بلایا شیعوں نے اور آپ نے خود قتل کیا اور آپ خود ہی روتے ہو ابھی. نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ تہمت سے. یہ تاریخ کو صحیح طرح بیان نہ کرنا ہے، خیانت ہے یہ تاریخ کے ساتھ. اس زمانے میں 5 قسم کے گروہ تھے. ذرا غور سے سنیں اس کو، اب ضمناً بات آگے تو عرض کر رہا ہوں اگرچہ میرا موضوع نہیں ہے. 5 قسم کے لوگ تھے. ایک گروہ تھا جو چاروں خلفاء کو حق سمجھتا تھا. چاروں خلفاء راشدین جسے کہتے ہیں، سب کو حق سمجھتا تھا. ایک گروہ ایسا تھا جو اہل جماعت کہلاتا تھا. دوسرا گروہ اس زمانے میں رافضی کہلاتا تھا، جو مولا کائنات کو امام حق سمجھتا تھا، منصوص من اللہ سمجھتا تھا، معصوم سمجھتا تھا، خلیفہ بلا فضل سمجھتا تھا. روافظ کہلاتے تھے، رافضی کہلاتے تھے اس زمانے میں. یعنی آج کل کے شیعہ، آج کل جو ہم شیعہ جو عقیدہ رکھتے تھے اس وقت، یہ شیعہ اس زمانے میں کیا کہلاتے تھے؟ یہ رافضی کہلاتے تھے. یہ دوسرا گروہ تھا. تیسرا گروہ خوارج کا تھا. خوارج شیخین کو حق سمجھتے تھے، خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کو. وہ خلیفہ سوم اور خلیفہ چہارم کو حق خوارج نہیں سمجھتے تھے، دشمن سمجھتے تھے. صرف خلیفہ اول اور خلیفہ دوم سنت شیخین کے قائل تھے خوارج. یہ تیسرا گروہ تھا. چوتھا گروہ عثمانی کہلاتا تھا اس زمانے میں. یہ عثمانی کون لوگ تھے؟ یہ عثمانی وہ لوگ تھے جو خلیفہ اول کو حق سمجھتے تھے، خلیفہ دوم کو بھی حق سمجھتے تھے، خلیفہ سوم کو بھی حق سمجھتے تھے، خلیفہ چہارم مولا کائنات کو حق نہیں سمجھتے تھے. مولا کائنات کو عثمان کا قاتل سمجھتے تھے اور یہ دشمن تھے مولا علی کے. 3 خلیفوں کو حق سمجھتے تھے عثمانی، چوتھا خلیفہ کو حق نہیں سمجھتے تھے، قاتل عثمان کہتے تھے. یہ چوتھا گروہ تھا. اور 5واں گروہ اس زمانے میں علوی کہلاتے تھے. علوی، یہ علوی کون تھے؟ یہ علوی وہ لوگ تھے جو پہلا خلیفہ کو حق سمجھتے تھے، دوسرے خلیفہ کو بھی حق سمجھتے تھے، تیسرا خلیفہ عثمان کو حق نہیں سمجھتے تھے، چوتھا خلیفہ مولا علی کو حق سمجھتے تھے. یہ علوی کہلاتے تھے. انہوں نے ہی عثمان کو قتل کیا تھا. قاتلان عثمان علوی تھے. علوی عقیدے کے اعتبار سے خلیفہ اول حق، دوم بھی حق، مولا کائنات بھی حق، صرف عثمان حق پر نہیں ہے. انہوں نے عثمان کو قتل کر دیا. جو 12,000 خطوط لکھے گئے تھے مولا امام حسین کو، یہ کن لوگوں نے لکھا تھا؟ یہ علویوں نے لکھا تھا. البتہ علوی اس زمانے کو اور آج کل کے جو علوی فرق کرتا ہے عقیدے کے اعتبار سے. آج کل جو علوی ہے شام اور اس کے مضافات میں جو رہتے ہیں، وہ علوی اس زمانے کے علویوں سے فرق کرتے ہیں. وہ شیعہ نہیں تھے. شیعہ اس زمانے میں رافضی کہلاتے جو محدود تعداد میں تھے.
جو امام کو امام معصوم سمجھتے تھے، من اللہ سمجھتے تھے اور خلیفہ بلا فضل سمجھتے تھے، وہ محدود تعداد تھے ان کی. اکثریت اس زمانے میں یا عثمانی تھے یا علوی تھے. جو امام حسین کے مقابلے میں یہی دو گروہ آئے ہیں، عثمانی علوی. انہوں نے مارا امام حسین کو، شہید کیا ہے. کہاں سے شیخوں نے خط لکھا، کہاں سے شیخوں نے امام حسین کو شہید کیا اور قتل کیا. تو کوفی، دیکھیں کوفی عام انسان تھے، کوئی جانی بالفطرہ نہیں تھے. یہی آلودگیاں تھیں، ان آلودگیوں نے سر اٹھایا امتحان کے وقت اور وہاں پہ کامیاب نہیں ہو گئے. کامیاب نہیں ہوئے تو نہ صرف انہوں نے پشت کی امام اور امامت سے، بلکہ وہ جو کائنات کے کریم ترین اور عظیم ترین انسان، عاشقان خدا، ان کا خون بہایا، ان کے ناموس کو اسیر کیا. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے عزیزو. ہمیں اپنے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر جو آلودگیاں، خدا نہ کرے یہ آلودگیاں سر اٹھائے، اور سر اٹھانے کے بعد اگر طوفانی ہو جائے. اللہ اکبر. سر اٹھانا اور ہے، سر اٹھانے کے بعد طوفانی بھی اگر ہو جائے، پھر ایسے لوگوں کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا، کوئی نہیں ٹک سکتا. یہ عبد الملک مروان نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، مروان حکم کا بیٹا. یہ اموی خلفاء میں سے ایک خلیفہ ہے، چوتھا یا پانچواں خلیفہ ہے بنی امیہ کا. یہ خلیفہ بننے سے پہلے یہ مشہور تھا، شہرت تھی اس کی. حمامت المسجد کہتے تھے، مسجد کا کبوتر. یہ مسجد سے باہر نہیں نکلتا تھا، یہ ہر وقت نماز کی حالت میں ہوتا تھا یا قرآن کھول کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا تھا. یہ عبد الملک بن مروان، حمامت المسجد، شہرت تھی اس کی. جب اس کا باپ مرا مروان حکم، تو لوگ آ گئے اس کو ڈھونڈتے ہوئے مسجد میں. تو اس وقت یہ قرآن کھول کے قرآن پڑھ رہا تھا. آ کے کہا کہ آپ کا باپ مر گیا ہے، ابھی آپ خلیفہ بن گئے ہو. جیسے اس نے یہ سنا تو اسی وقت قرآن کو بند کر دیا اور ایک جملہ کہا. کیا کہا؟ ھذا فراق بینی و بینک. قرآن سے مخاطب ہو کے، آج سے میرے اور تمہارے درمیان جدائی. ایسا سفاک ترین خلیفہ، اموی خلیفہ امام سجاد کے زمانے میں، کہ ایسا خلیفہ گزرا ہی نہیں ہے، ایسا سفاک ترین خلیفہ. اسی کے کارندوں میں سے ایک کارندہ حجاج بن یوسف، جو کوفے کے اندر گورنر بن کے آ گیا. آپ دیکھیں یہ ناشتہ نہیں کرتا تھا، اس کا اشتہا نہیں کھلتا تھا جب تک اس کے سامنے کسی شیعہ کو ذبح نہ کیا جائے، کسی شیعہ کو ذبح نہ کیا جائے. اس کا اشتہا نہیں کھلتا تھا، یہ ناشتہ نہیں کرتا تھا. اور یہ عبد الملک مروان خود کہتا ہے، میں اس حد تک پہنچ گیا ہوں، اس حد تک پہنچ گیا ہوں کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہوں تو ذرہ برابر پشیمان نہیں ہوتا، یا اگر کوئی اچھا کام کرتا ہوں تو ذرہ برابر خوشی محسوس نہیں ہوتی. کسی زمانے میں ایک چونٹی کو پاؤں کے نیچے مسلتا تھا تو عذاب وجدان کا شکار ہو جاتا تھا. اب انسان مارتا ہوں، ذرہ برابر میرے وجود کے اندر فرق نہیں پڑتا. اس کی بیوی نے اس سے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم ایک طرف سے تو نماز پڑھتے ہو، باتیں کرتے ہو، دوسری طرف سے شراب پیتے ہو. بیوی نے اس سے پوچھا تو یہ کہنے لگا، اب شراب پینے میں مزہ نہیں آتا، اب خون پینے میں مزہ آتا ہے. اب خون پیتا ہوں، شرب خمر سے اب آگے بڑھا ہوں، شرب دم کرتا ہوں. دیکھیں یہ آلودگیاں سر اٹھائیں اور طوفانی ہو جائے، کہاں لے کر جاتے انسان کو، کدھر لے کر جاتے. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے عزیزو، سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. یہ اپنے اوپر
توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر ایسی کسی آزمائش کے اندر ہم پڑ گئے ہمارا کیا کام ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، کیا ہوگا ہمارا، کہاں کھڑے ہوں گے ہم؟ ایک آلودگی اگر وہ سر اٹھائے کافی ہے. دیکھیں گاڑی چلنے کے لیے، گاڑی کو چلنا جب ہوتا ہے تو پھر وہ گاڑی کے سارے پارٹس اس کا سالم ہونا ضروری ہے نا. لیکن گاڑی کو اگر رکنا ہو، ایک پرزہ خراب ہو جائے کافی ہے، ایک پرزہ، وہ گاڑی پھر نہیں چل سکے گی آگے. ایک آلودگی اگر ہمارے وجود کے اندر ہو، وہ سر اٹھائے طوفانی ہو جائے، وہی کافی ہے ہمیں گرانے کے لیے، سقوط کے لیے. اور خدا نہ کرے دیندار طبقہ سقوط کرے. اللہ اکبر، یہ بہت ہی خطرناک ہے. وہ جو کسی زمانے میں دیندار تھے، صف اول کے نمازی تھے، عزادار تھے، گریہ کرنے والے تھے، یہ سقوط کر، یہ خطرناک ہے. کیوں خطرناک ہے؟ کیونکہ انہوں نے سب کچھ سنا ہوا ہے. قرآن کی آیتیں بھی ان کے ذہن کے اندر ہیں، ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی روایتیں بھی ان کے ذہن کے اندر ہیں، قیامت کے بارے میں بھی انہوں نے سنا ہوا ہے، کیونکہ ایک زمانہ دین کے اوپر عمل کرتے رہے ہیں. یہ طبقہ اگر سقوط کرے، اگر گرے، بہت خطرناک ہو جاتا ہے، بہت خطرناک. پھر اس پر آپ جو بھی قرآن کی آیت پڑھیں گے، آیت اثر انداز نہیں ہوگی، کیونکہ آیتیں تو سن چکا ہے پہلے. آپ روایت پڑھیں گے، روایت اثر انداز نہیں ہوگی. آپ آخرت اور قیامت اور معاد اور جہنم سے ڈرائیں گے، وہ ڈر اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا. اس کے کان پر ہیں ایسی باتوں سے. خدا نہ کرے دیندار طبقہ سقوط کرے. بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. 3 اگر خصوصیات انسان کے وجود کے اندر ہوں تو پھر اسے امید رکھنی چاہیے، اسے امید رکھنی چاہیے. 3 خصوصیات. اگر یہ 3 خصوصیات نہیں ہیں، بہت خطرہ ہے، بہت خطرہ ہے. ذرا غور سے سنیں ان 3 خصوصیات کو. پہلی خصوصیت، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پہلی خصوصیت جو روایت کے اندر ایک شیعہ کی علامت اور نشانی کے طور پر بھی یہ خصوصیت بیان ہوئی ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد پشیمان نہ ہو. یہ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. لیکن اگر گناہ کرنے کے بعد پشیمان ہو جاتا ہو، افسوس ہوتا ہو کہ میں نے کیا کیا، پھر ایسے انسان کو امید رکھنی چاہیے. یہ اچھی خصوصیت سے. دیکھو گناہ کون نہیں کرتا، گناہ کون نہیں کرتا. آلودگیاں ہر کسی کے اندر ہیں. معصومین کے علاوہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی میں بالکل پاک ہوں اور صاف ہوں. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. انسان گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد پشیمان ہو جائے، اسے افسوس ہو جائے گناہ کے اوپر، پھر ایسے انسان کو امید رکھنی چاہیے. ایسا انسان حر بن سکتا ہے زندگی کے کسی بھی موڑ کے اندر. وہ ظرفیت، وہ صلاحیت اس انسان کے اندر موجود ہے. اسی لیے کہتے ہیں مومن جو ہیں وہ اس ہیرے کی طرح ہے جو کیچڑ میں گرا ہو. اب کیچڑ میں گرنے سے اس ہیرے کی ذات تبدیل نہیں ہوتی، وہ ہیرا ہیرا رہتا ہے. آپ اسے کیچڑ سے نکالیں گے، دھوئیں گے، وہ کیچڑ صاف ہو جائے گا، ہیرا اپنی اصلی حالت میں آئے گا. مومن بھی ہیرے کی طرح ہے، ظاہراً گناہ سے آلودہ ہو جاتا ہے، لیکن جب مجلس حسین میں آ کے ایک آنسو بہاتا ہے، وہ گناہ دھل جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں. گناہ کرے اور کرنے کے بعد پشیمان ہوتا ہو، افسوس ہوتا ہو، پھر ایسے انسان کے اندر ظرفیت سے یہ حر بن سکتا ہے. یہ امام کے اصحاب میں شامل ہونے کی اس کے اندر ظرفیت موجود ہے. ایسے انسان کو امیدوار رہنا چاہیے. یہ پہلی خصوصیت. اور دوسری خصوصیت جو بہت اہم ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ الگ سے پوری ایک مجلس پڑھوں گا کیونکہ بہت اہم ہے،
وہ یہ کہ جتنا انسان گناہ کرے ایک کام نہ کرے، لقمہ حرام شکم کے اندر نہ ڈالے۔ لقمہ حرام انسان کی ہویت کو ختم کرتا ہے۔ اندر سے لقمہ حرام انسان کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے، بے ریشہ بناتا ہے، جڑوں کو کاٹتا ہے۔ ایک درخت اگر اس کی جڑیں کٹ جائیں وہ درخت کیا ہو جاتا ہے؟ سوکھ جاتا ہے نا، سوکھ جاتا ہے، پھر اس پہ پتے نہیں نکلتے، اس پہ پھل پھر نہیں آتا۔ لقمہ حرام کیا کرتا ہے؟ انسان کو بے ریشہ بناتا ہے، اس کی جڑیں کاٹتا ہے۔ حلال لقمہ اگر شکم کے اندر جائے، حلال کسب، حلال لقمہ اگر ہم کھاتے ہوں، پھر ایسے انسان کو امیدوار رہنا چاہیے۔ یہ حلال لقمہ اسے محفوظ رکھے گا، اسے ادھر ادھر ہونے نہیں دے گا۔ یہ حلال بڑا اثر ہے حلال لقمہ، بہت اہمیت کا عامل۔ میں اس کے اوپر انشاءاللہ پوری ایک مجلس پڑھوں گا الگ سے سپریٹ، بہت اہم ہے۔ یہ دوسری خصوصیت۔ اور تیسری خصوصیت جو ایک انسان کے اندر ہو تو اسے امیدوار رہنا چاہیے، وہ امام زمانہ کے اصحاب میں شامل ہو سکتا ہے۔ امام اگر پکارے تو لبیک کہہ سکتا ہے۔ وہ تیسری خصوصیت، انسان کتنا برا کیوں نہ ہو، جو معاشرے کے اچھے لوگ ہیں نا، اسے اگر اچھے لگتے ہوں تو پھر اس کے اندر ظرفیت موجود ہے۔ بسا اوقات جو معاشرے کے اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ بعض لوگوں کو اچھے نہیں لگتے، نمازی لوگ اچھے نہیں لگتے، ایک خاتون حجاب کر کے نکلتی ہے، اچھا نہیں لگتا اس سے، اس میں پتہ نہیں کس زمانہ حجر میں زندگی گزار رہے ہیں، پتہ نہیں زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ابھی چادر پہن کے پورا جسم ڈھانپ کے۔ اچھے لوگ اگر برے لگتے ہوں، جو معاشرے کے اچھے لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو ایمان رکھنے والے، عقیدہ رکھنے والے جو لوگ سوسائٹی کے، وہ اگر اچھے لگتے، خود کتنا برا کیوں نہ ہو، معاشرے کے اچھے لوگ اگر اچھے لگتے ہیں تو پھر ایسے انسان کو امیدوار رہنا چاہیے۔ لیکن اگر معاشرے کے اچھے لوگ اچھے نہیں لگتے، برے لگتے ہیں، پھر یہ انسان بچ نہیں سکتا۔ بہت خطرہ ہے اس کے لیے، یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ یہ پھر معیت امام کی نہیں کر سکتا، پھر یہ امام کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ یہ امام کی ہمراہی ایسا انسان جو معاشرے کے اچھے لوگوں کو، خود برا ہے، اچھے لوگوں کو بھی برا سمجھتا ہے، یہ پھر امام کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ وہ جو امر ولایت ہے اس کا بوجھ یہ نہیں اٹھا سکتا، اس کا وزن نہیں اٹھا سکے گا، یہ نہیں چل سکے گا، یہ فوراً اپنا خط جدا کرے گا امام سے۔ اگر یہ تین خصوصیات کسی بھی انسان کے اندر ہوں تو پھر ایسے انسان کو امیدوار رہنا چاہیے۔ ظرفیت ہے اس کے اندر، ظرفیت ہے، یہ ہمراہی کر سکتا ہے، یہ امام زمانہ کا سرباز بن سکتا ہے، سپاہی بن سکتا ہے، یہ ناصر مہدی بن سکتا ہے، یہ امام مہدی کی ندا کے اوپر لبیک کہہ سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے جو بہت برے لوگ تھے۔ ایک سید بزرگوار شب عاشور مجلس پڑھ کے، رات کا وقت تھا، آ رہے تھے کسی گاؤں میں شب عاشور کی مجلس پڑھ کے، راستے میں دیکھا ایک شخص شراب پی کے مست بیٹھا ہوا ہے، ڈاکو تھا، چاقو کش تھا، ہر وقت لڑائی جھگڑا، شراب پی کے مست، اس کے منہ سے بو آ رہی ہے شراب کی، رات کا اندھیرا ہے، وہاں پہ وہ بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی سید قریب آ گیا تو یہ شخص اٹھا اور اس کے کہا، سید کہاں سے آ رہے ہو؟ سید کہنے لگا کہ میں شب عاشورہ کی مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا اپنے گھر جا رہا ہوں۔ یہ شرابی شراب پی کے مست سے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے، یہ کہتا ہے کہ سید کیا ہمارا دل نہیں ہے؟ ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی دل رکھتے ہیں،
کیا میرے لیے یہاں پہ تھوڑی دیر مجلس نہیں پڑھو گے؟ ہم بھی تو دل رکھتے ہیں، ہم بھی تو انسان ہیں۔ سعید کہتا ہے مجلسیں تو ہو رہی ہیں، دن میں بھی ہوتی ہیں، رات کو بھی ہوتی ہے، کسی مجلس میں شرکت کرو۔ کہنے لگا نہیں سید، اسی جگہ پہ ابھی مجلس پڑھو میرے لیے تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ سید کہتا ہے کہ اب میں کیا کرتا وہاں پہ رات کے اس اندھیرے میں، اور یہ بھی بہت بڑا لڑاکو ڈاکو شرابی۔ میں حیران ہو گیا میں کیا کروں، کہ میں نے ایک بہانہ بنایا، کہ جان چھڑانے کا ایک بہانہ بنایا۔ میں نے کہا کہ دیکھیں مجلس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ایک ممبر ہوتا ہے، اس ممبر کے اوپر جا کے مجلس پڑھی جاتی ہے، یہاں تو کوئی ممبر بھی نہیں ہے، میں کس طرح مجلس پڑھوں؟ تو یہ آدمی چار زانو بیٹھ گیا اور بیٹھ کے کہنے لگا یہ لو ممبر بن گیا، میری پشت کے اوپر بیٹھ جاؤ اور مجلس پڑھو۔ اب یہ سید کہتا ہے اب میرے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا، میں اس کے پشت کے اوپر بیٹھ گیا اور بیٹھ کے سلام کے کچھ جملے میں نے پڑھے۔ پہلا جملہ جب میں نے پڑھا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، یہ سید کہتا ہے ممبر لرزنے لگا، وَعَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفِنَائِكَ، یہ سلام کے جملے میں پڑھ رہا تھا۔ کہتا ہے یہ شخص رونے لگا، زار زار رونے لگا۔ کہتا ہے کہ اتنا لرزنے لگا اور رونے لگا کہ مجھ سے اوپر بیٹھا نہیں گیا۔ میں نے جلدی سے سلام مکمل کر کے میں نیچے اتر گیا۔ جیسے ہی میں نیچے اترا میں نے دیکھا ابر باران کی طرح اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ سید بزرگ اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج میرے لیے مجلس حسین پڑھی۔ یہاں پہ رسم ہوتی ہے جب کوئی مجلس پڑھتا ہے تو ہدیتاً کچھ دیا جاتا ہے، لیکن میری جیب خالی ہے، میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، لیکن میں ایک کام کر سکتا ہوں، وہ یہ کہ میں آپ کی ہمراہی کر سکتا ہوں آپ کے گھر تک۔ رات کا اندھیرا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اذیت پہنچائے آپ کو، میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑوں گا۔ یہ کہتا ہے اس سعید کو اس کے گھر تک چھوڑنے آیا۔ گھر کے دروازے پہ اس نے ایک جملہ کہا، وہ سعید کہتا ہے اس جملے نے میرے اندر ایک آگ لگائی، عجیب آگ لگائی۔ جملہ کیا کہا؟ جاتے ہوئے جب خدا حافظ کر رہا تھا، اس شخص نے کہا کہ سید ایک سوال ہے میرا۔ کیا سوال ہے؟ کہا کہ کل قیامت کے دن خدا حسین کے ممبر کو جہنم کی آگ میں جلائے گا، آج میں حسین کا ممبر بن گیا ہوں۔ سید کہتا ہے اس بندے کے اس جملے نے میرے اندر ایک آگ لگائی، بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ میں نے کہا کیوں خدا حسین کے ممبر کو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلائے گا؟ حسین نے تجھے قبول کر لیا ہے، حسین نے تجھے قبول کر لیا ہے، حسین نے تجھے پاک کر دیا ہے۔ یہ جو آنسو تم بہا رہے ہو نا حسین کے غم میں، تم دھل گئے ہو، تم پاک ہو گئے ہو۔ عزیزو، انسان کتنا برا کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر یہ خصوصیت موجود ہو کہ معاشرے کے اچھے لوگ اچھے اگر لگتے ہوں تو ایسا بندہ اس کی نجات ممکن ہے۔ یہ زندگی کے کسی موڑ میں راستے کے اوپر آ سکتا ہے، یہ خر بن سکتا ہے، یہ حسینی بن سکتا ہے، یہ منتظر امام زمانہ بن سکتا ہے، یہ نصرت کر سکتا ہے۔ یہ کبھی امام کو تنہا نہیں رکھے گا، کبھی امام کو تنہا نہیں رکھے گا۔ عزیزو بس دو جملے مصائب کے سنو۔ آغاز گفتگو میں تذکرہ ہوا بی بی زہرا کا، یہ امت جمع ہو گئی زہرا کے گھر،
دروازے کو آگ لگائی، جلتا دروازہ گرایا بی بی کے اوپر، بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ جانتے ہیں نا انہی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ بی بی کربلا آئی ہوئی ہے۔ کئی موقعوں پر بی بی زہرا نے اپنے وجود کا اظہار کیا ہے کربلا کے اندر۔ میں کچھ منزلیں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ ذہن میں رکھیں کہ بی بی زہرا کربلا میں ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ آئی ہوئی ہے۔ ایک منزل جہاں بی بی زہرا نے اپنے وجود کا اظہار کیا، وہ کون سی منزل ہے؟ وہ شب عاشورہ کی منزل ہے، جب آدھی رات کو مولا حسین نکلے ہیں نا دشت بلا کی طرف۔ ہلال بن نافع یہ روایت کرتا ہے، میں نے دیکھا مولا حسین دشت کربلا کی طرف جا رہے تھے، میں مولا حسین کے پیچھے پیچھے گیا۔ ایک جگہ سے مولا حسین نے پتھر ہٹائے، کانٹے ہٹائے، ساتھ کہتے جا رہے تھے یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا اکبر گرے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا قاسم گرے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں اون و محمد گریں گے۔ وہاں سے پتھر ہٹا رہے تھے، وہاں سے کانٹے ہٹا رہے تھے۔ جیسے ہی نشیب کے قریب پہنچے تو مولا امام حسین نے ہلال بن نافع سے کہا، کیا کہا؟ ہلال اپنی آنکھیں بند کر لو، اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ہلال پریشان ہوا، رات کا اندھیرا ہے، یہاں تو کوئی نہیں ہے، یہ مولا حسین کیوں کہہ رہے ہیں آنکھیں بند کرو؟ ہلال کہتا ہے میں نے پوچھا مولا سے، مولا رات کا اندھیرا ہے، یہاں تو کوئی نہیں ہے، میں کیوں آنکھیں بند کروں؟ تو جانتے ہو مولا حسین نے کیا کہا؟ مولا حسین نے کہا میری ماں زہرا آئی ہوئی ہے، میرے مقتل سے کانٹے اٹھا رہی ہے، پتھر صاف کر رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آپ روئے، آپ کی آوازیں بلند ہوئی، روتے ہوئے حیا نہ کرے، شرمائے نہیں، بلند آواز سے روئے۔ بلند آواز سے رونے والوں کو امام جعفر صادق دعائیں دیتے۔ دوسری منزل جانتے ہیں کہاں پہ بی بی زہرا نمودار ہوئی، ظاہر ہوئی؟ جب حرملہ نے تیر جوڑا، نشانے پہ علی اصغر کا سوکھا گلا ہے۔ ایک دفعہ حرملہ کے ہاتھ سے تیر گر گیا، عمر سعد کہتا ہے حرملہ تم تو بہادر تھے، یہ کیا ہو گیا کہ تیرے ہاتھ سے تیر گر گیا؟ تو حرملہ نے ایک جملہ کہا، میں جیسے تیر جوڑتا ہوں، گلے کا نشانہ لیتا ہوں، ایک پرکپوش بی بی اصغر کے سامنے آتی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ دوسری منزل جہاں بی بی زہرا اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ ظاہر ہوئی۔ جانتے ہو تیسری منزل کون سی ہے؟ تیسری منزل جب مولا حسین غازی عباس کے سرانے پہنچے، غازی عباس کے سر کو اپنی گود کے اوپر لے لیا، جیسے ہی گود پہ سر رکھا تو غازی عباس نے سر اٹھا کے زمین پر رکھا۔ مولا حسین نے جملہ کہا، عباس کیوں اپنے سر کو میری گود سے اٹھا کے خاک کربلا کے اوپر رکھا؟ تو عباس نے ایک جملہ کہا، کیا کہا؟ مولا کچھ دیر کے بعد آپ ذوالجلال کی زین سے خاک کربلا آئیں گے، اس وقت کوئی نہیں ہوگا جو آپ کے سر کو اپنی گود میں لے۔ تو برابر سے ایک بی بی کی آواز آئی، عباس میں فاطمہ زہرا کربلا میں موجود ہوں،
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس ایک دو منزلیں اور سنیں۔ کسی نے شمر ملعون سے پوچھا، کیا پوچھا؟ شمر سے پوچھا کہ جب تم حسین کو ذبح کر رہے تھے تو تم نے 13 ضربے لگائی حسین کو ذبح کرنے کے لیے، کیا تمہارے اندر ہمت کم تھی یا تیرا خنجر کند تھا؟ تو پتہ ہے شمر نے کیا جواب دیا؟ شمر نے کہا نہ میرے اندر ہمت کم تھی، نہیں میرا خنجر کند تھا۔ جب بھی میں ضرب لگاتا تھا، ایک برقع پوش بی بی کے 2 ہاتھ آگے آتے تھے، وہ ضرب حسین کے گلے پر نہیں لگتی تھی، اس برقع پوش بی بی کے ہاتھوں کے اوپر لگتی تھی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ مدینے کے اندر مدینہ والوں نے اس بی بی کی پسلیاں توڑی، یہ کربلا ہے، یہاں بازو زخمی ہو رہے ہیں۔ کس کے خنجر سے؟ شمر ملعون کے خنجر سے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس آخری منزل سنیں، مجھے اجازت دے۔ آخری منزل، جب قافلہ جا رہا تھا نا شام کی طرف جا رہا تھا، تو چلتے چلتے ایک منزل ایسی آ گئی کہ سر امام حسین نے آگے حرکت نہیں کی۔ بڑی کوشش کی گئی، لوگ بدلے گئے، نیزے بدلے گئے، سر امام حسین نے آگے حرکت نہیں کی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں امام حسین کا سر بولا ہے۔ کئی جگہ ہیں جہاں سر امام حسین نے گفتگو کی ہے، کلام کی ہے۔ یہ وہ منزل ہے جہاں امام حسین کے سر نے گفتگو کی ہے۔ کس سے گفتگو کی؟ کس سے بات کی؟ بی بی زینب سے۔ کیا بات کی؟ کہا زینب میری سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میری سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے، قافلہ آگے نکلا ہے، سکینہ پیچھے رہ گئی ہے۔ جب بی بی زینب نے سر حسین سے یہ سنا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، خود کو اونٹ سے گرایا، اس طرف بھاگی جہاں سے قافلہ آیا۔ کیا دیکھا زینب نے؟ بس آخری جملہ سنیں، آخری جملہ سنیں۔ زینب نے کیا دیکھا؟ ایک درخت کے سائے میں ایک برقع پوش بی بی سکینہ کو گود میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے۔ سکینہ اس برقع پوش بی بی کی گود میں سوئی ہوئی ہے۔ زینب کو تعجب ہوا، کربلا سے لے کے یہاں تک ہم پر رحم کرنے والا کوئی نہیں تھا، یہ برقع پوش بی بی کہاں سے آئی؟ دوسرا تعجب زینب کو یہ ہوا کہ سکینہ اس کی گود میں کیسے سو گئی؟ یہ تو پورا سفر اپنے بابا کے سینے کو ڈھونڈتی رہی، کسی کی گود میں نہیں سوئی۔ اور یہ برقع پوش بی بی کون ہے کہ جس کی گود میں سکینہ سوئی ہوئی ہے؟ زینب آگے بڑھی۔ بس آخری جملہ سنیں، مجھے اجازت دے، التماس دعا، مجھ گناہگار کو بھی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ آخری جملہ، بی بی زینب آگے بڑھی، کہا اے رحم دل بی بی، تم نے ہمارے اوپر رحم کیا۔ میں کل قیامت کے دن اپنی ماں زہرا سے آپ کی شفاعت کی سفارش کروں گی۔ جب اس بی بی نے یہ سنا تو نقاب ہٹایا۔ زینب نے کیا دیکھا؟ ماں زہرا
ألا لعنة الله على القوم الظالمين. سيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.